اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتے ہیں تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ وصیت یہ بہت ہی اہم حکم ہوتا ہے۔ اہم حکم کو، اہم بات کو وصیت کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص مرتے وقت جو بات کہے، چونکہ اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے بعد والوں کی نظر میں کہ یہ شخص فوت ہو رہا ہے، تو فوت ہوتے وقت جو بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو وزن دیا جائے۔ کوئی مجرم ہو، کوئی اور ہو، تو اس کی آخری بات کو بھی اہمیت دی جاتی ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہر حکم ہی اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں تو کوئی غیر اہم یا کوئی چھوٹا حکم ہوتا ہی نہیں، ہر حکم ہی اپنی جگہ بہت بڑا حکم ہے۔ بعض لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں نہ ماننے کے لیے، تعویل کرنے کے لیے اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا حکم ہے، تو ہمیں چھوٹے احکامات کے پیچھے نہیں، ہمیں تو پہلے بڑے بڑے احکامات اور دین کے اصل احکامات کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ فلاں حکم تو چھوٹا حکم ہے، چھوٹے حکموں کی بات نہ کی جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہوتا۔ اصل میں کسی حکم کی چھوٹے ہونے بڑے ہونے کا تعلق حکم دینے والے کی ذات سے ہوتا ہے۔ تو حکم دینے والا جب اللہ ہو یا اللہ کی طرف سے اللہ کا نمائندہ، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہو، تو اللہ کا کوئی حکم چھوٹا ہو کیسے سکتا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ یا اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہے۔ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی کرے تو پھر وہ تو واضح طور پہ گمراہ ہو گیا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہر حکم یہ وصیت ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ تو یہ وراثت کے تفصیلی احکامات یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ شروع میں وراثت کے تفصیلی احکامات اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارے تھے، لوگ اپنے پرانے جاہلیت کے مطابق ہی وراثت تقسیم کرتے تھے، عورتوں کو نہیں دیتے تھے، چھوٹے بچوں کو نہیں دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شروع میں سورہ بقرہ کی یہ آیت اتاری، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ تم پر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے، فوت ہونے والا ہو اور اس کے پاس مال ہو، تو پھر اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ وصیت کرے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے۔ تو پہلے تو شروع میں تو یہ حکم اترا کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق، انسان جس کے لیے یہ وصیت کرنا چاہتا ہے، ماں باپ کے لیے، دیگر قریبی رشتہ داروں کے لیے انسان وصیت کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ خود تفصیلی احکامات اتار دیے۔ اب کوئی شخص اپنی مرضی سے وصیت نہیں کر سکتا، یعنی اس معنی میں وصیت نہیں کر سکتا کہ اپنی ساری جائیداد کی تقسیم وہ طے کر دے کہ میری جائیداد میں صرف فلاں مال اس کو دے دیا جائے، فلاں مال اس کو دے دیا جائے، فلاں مال اس کو دے دیا جائے۔ اب کوئی شخص پورے مال کی تقسیم خود نہیں کر سکتا، بلکہ اب وہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ جس طرح یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 11 سورہ نساء کی، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع کے اعتبار سے تم سے زیادہ قریب کون ہے، تو اللہ نے مقرر کر دیا، فریضۃ من اللہ، اب اللہ نے مقرر کر دیا۔ تو اب وراثت کی تفصیلی یہ جو تقسیم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی ہے۔ جب اللہ نے وراثت کی تقسیم فرما دی ہے، اب کوئی شخص وراثت کی تقسیم نہیں کر سکتا، نہ زندگی میں وراثت تقسیم کر سکتا ہے۔ کل اس پہ تفصیل سے بات ہو گئی ہے۔ وراثت کا تعلق ترکہ کے ساتھ ہے، یعنی اس مال کے ساتھ جو کوئی شخص مرنے کے بعد چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو جب وراثت کا تعلق یہ ترکہ کے ساتھ ہے تو وراثت ترکہ سے ہوتی ہے،
وہ زندگی میں جو کسی کے پاس مال ہو اس کو ترکہ کہتے ہی نہیں ہیں، اس سے وراثت نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا مال، کچھ مال اگر اپنا وہ اپنے بچوں میں یا دیگر عزیز و اقارب میں، دوستوں میں صدقہ ہبہ کرنا چاہے تو ہبہ کر سکتا ہے۔ اگر بچوں میں کرنا چاہے تو بچوں میں برابری کرنا ضروری ہوگا، لیکن یہ ترکہ نہیں ہوگا، یہ وراثت نہیں ہوگی۔ زندگی میں جو وہ کرے گا تو جو باقی مال بچے گا، جب وہ فوت ہو جائے گا پھر اس کی وراثت تقسیم ہوگی دوبارہ۔ انسان زندگی میں مرنے کے بعد کے احکامات، مرنے کے بعد کی تفصیلات اب زندگی میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں چونکہ وہ مال کمایا انسان نے ہوتا ہے تو اس کے اندر انسان کو کوئی ایک تہائی مال کے اندر وصیت کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ انسان ایک تہائی مال کے اندر وصیت کر دے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں آگے کچھ دیر بعد۔ تو وہ جو انسان ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے، وہ وصیت بھی انسان ان ورثاء کے بارے میں کر سکتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کر سکتا ہے کہ جو وارث نہ بن رہے ہیں، جن کو اللہ نے وارث بنا دیا ہے تفصیلی آیات میں وراثت میں، تو ان کے لیے وصیت بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے بیوی کو وارث بنایا، بیوی کے لیے الگ سے وصیت نہیں ہو سکتی ایک تہائی مال میں سے۔ اللہ نے ماں باپ کو وارث بنایا، اولاد کو وارث بنایا، تو ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ وصیت ان رشتہ داروں کے لیے یا غیر رشتہ داروں کے لیے ہو سکتی ہے ایک تہائی کے اندر جنہیں اللہ نے تفصیلی جو آیات ہیں ان میں وارث نہ بنایا ہو۔ حدیث مبارکہ ہے ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اب کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ تو تین صورتیں ہو گئیں، ایک زندگی کے اندر اپنا مال میں سے کچھ حصہ انسان اپنی زندگی کے اندر دینا چاہے کسی کو، جس کو آپ تحفہ دینا یا ہبہ کرنا کہہ سکتے ہیں، گفٹ کرنا۔ اگر یہ بچوں میں انسان کرے گا تو برابر کرے گا، یا انسان اپنی زندگی کے اندر وصیت کر سکتا ہے، لیکن اگر وصیت کرے گا تو وہ ایک تہائی مال میں کر سکتا ہے، ایک تہائی مال سے زیادہ نہیں کر سکتا، اور وہ ورثاء کے حق میں نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں کر سکتا ہے جو وارث نہ ہوں۔ یتیم پوتے کے بارے میں اگر وہ وارث نہیں بن رہا تو انسان وصیت کر سکتا ہے، بلکہ کرنی چاہیے ایک تہائی مال میں سے۔ اور تیسری چیز ہے وراثت، وہ انسان کے فوت ہونے کے بعد اس وراثت کے بارے میں انسان کو ہدایت دینے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ نے تفصیلی احکامات اب خود بیان کر دیے ہیں۔ تو وہ وراثت ہے اور اس کا تعلق مرنے کے بعد کی جائیداد سے۔ زندگی میں اگر کسی نے کوئی ہبہ کیا ہے، اگر تو وہ برابر ہے تو اولاد میں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر برابر نہیں ہے تو واپس ہو جائے گا، دوبارہ باپ کی جائیداد میں آ جائے گا۔ اگر وہ صحیح ہبہ کیا ہے تو وہ ہبہ نافذ ہو جائے گا، اور پھر وہ لوگ دوبارہ وراثت کے حقدار ہوں گے۔ ہبہ کی وجہ سے وراثت ختم نہیں ہوگی، وہ دوبارہ وراثت کے حقدار بھی ہوں گے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو کوئی پلاٹ گفٹ کر دیتا ہے، کوئی زیور لے دیتا ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں اگر زندگی میں کچھ دیا ہے اس نے اپنی بیوی کو تو اب اس بیوی کو مرنے کے بعد، اس آدمی کے مرنے کے بعد وراثت نہیں ملے گی۔ نہیں، جو وراثت اللہ نے رکھی ہے وہ وراثت پھر بھی ملے گی۔ میں نے اس لیے وضاحت کر دی ہے کہ یہ جہیز کے نام پر اور ان چیزوں کے نام پر بعض دفعہ کچھ لوگ دے دیتے ہیں زندگی میں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے اندر وراثت تقسیم کر دی، زندگی کے اندر وراثت نہیں ہوتی۔ تو اللہ وصیت کرتے ہیں تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اب اللہ نے جو تفصیلی احکامات شروع کیے ہیں ان میں سے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو وراثت دی ہے تو یا تو رشتہ داری کی بنا پر دی ہے، قرابت، اور جو جتنا قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ قرابت کی ایک صورت تو رشتہ داری یا نسب، اور دوسری صورت وہ نکاح کا تعلق بھی ہے، نکاح کے تعلق کی بنا پر بھی وراثت ملتی ہے، اور تیسرا سبب جس کی بنا پر وراثت ملتی ہے وہ ولا ہے۔ تو سب سے اہم جو وراثت کا سبب ہے وہ نسب ہے، رشتہ داری۔ جو رشتہ دار ہیں یہ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو مرنے والا، جو بھی رشتہ داری جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ مرنے والے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اس حوالے سے ہوں گی۔ مرنے والا وہ مرد ہے یا عورت، اس کو میت کہتے ہیں۔
تو میت کی اولاد جس کو فروع کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فروع، یعنی میت سے پیدا ہونے والے، خواہ وہ بیٹے ہوں خواہ وہ بیٹیاں ہوں، خواہ وہ براہ راست مرنے والے کے بیٹے بیٹیاں ہوں یا واسطے کے ساتھ بیٹے بیٹیاں ہوں۔ واسطے کے ساتھ سے کیا مراد ہے؟ کہ مرنے والے کے اپنے بیٹے بیٹیاں ہوں یا مرنے والے کے بیٹے بیٹیاں ہوں یا بیٹی کے بیٹے بیٹیاں ہوں، فروع۔ یہ جو نسب ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری قسم ہوتی ہے اصول، مرنے والے کے اصل، روٹ، یعنی جن سے مرنے والا یا مرنے والی پیدا ہوئی ہے، یعنی ماں باپ۔ تو فروع میں بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں وغیرہ آتے ہیں۔ تو اصول میں ماں باپ، جو براہ راست ماں باپ ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور ان ماں باپ کے ماں باپ وہ بھی آتے ہیں۔ مثلا ماں باپ بھی آتے ہیں، باپ کے ماں باپ بھی، دادا دادی، اور ماں کے ماں باپ، نانا نانی، وہ بھی آتے ہیں۔ تو جو رشتہ دار ہوتے ہیں، نسبی رشتہ دار، ان میں سب سے قریبی تو فروع ہیں، اولاد، پھر اصول ہے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پھر اس کے بعد ایسے رشتہ دار بھی ہیں جو نہ مرنے والے سے پیدا ہوتے ہیں نہ مرنے والا ان سے پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نسبی رشتہ دار ہیں۔ یہ کون ہے؟ بہن بھائی، مرنے والے کے بہن بھائی۔ نہ تو بہن بھائی مرنے والے سے پیدا ہوئے ہیں نہ مرنے والا ان سے پیدا ہوا ہے، تو یہ سائیڈ کے لوگ ہیں۔ جو مرنے والے سے پیدا ہوں وہ فروع میں آگے، اور جو جن سے مرنے والا پیدا ہوا وہ اصول میں آگے، اور جو نہ مرنے والے کے فروع میں شامل ہیں نہ اصول میں شامل ہیں، سائیڈ کے لوگ ہیں، پھر بھی ان کا مرنے والے سے تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے؟ کہ نہ مرنے والا ان سے پیدا ہوا ہے نہ وہ مرنے والے سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن مرنے والا جن اصول سے پیدا ہوا ہے انہی اصول سے وہ بھی پیدا ہوئے ہیں، یعنی مرنے والے اور ان کے ماں باپ ایک ہیں۔ یہ بھی تو ایک تعلق ہے نا، رحم میں وہ مشترک ہو گئے۔ یا تو ماں باپ دونوں میں مشترک ہو جائیں تو سگے بہن بھائی ہو جائیں گے، یا وہ صرف باپ میں مشترک ہو جائیں، ان کو پھر باپ شریک بہن بھائی کہیں گے، مائیں فرق ہو جائیں، یا پھر وہ ماں میں مشترک ہو جائیں اور باپ فرق ہو جائے، ان کو کیا کہیں گے؟ ماں شریک بہن بھائی۔ تو بہن بھائیوں کی یہ تینوں قسمیں یہ وارث ہوتی ہیں، وراثت کے اندر ان کا حصہ ہوتا ہے، ان کو حواشی کہتے ہیں۔ تو جو نسب سے وارث ہوتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں جو رشتہ داری کی بنا پر اور نسب کی بنا پر وارث ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم اولاد یا فروع، دوسری قسم اصول یعنی ماں باپ، ان کے ماں باپ وغیرہ، اور تیسری قسم حواشی، جن میں بہن بھائی بھی آتے ہیں، بہن بھائیوں کی اولاد بھی، بھتیجے وغیرہ، اور ان میں صرف بہن بھائی نہیں آتے، مرنے والے کے اپنے بہن بھائی بھی آتے ہیں، اور چچا وغیرہ بھی آتے ہیں۔ چچا وغیرہ بھی حواشی میں ہیں۔ وہ کیسے حواشی میں ہیں؟ کہ وہ مرنے والے کے دادا دادی میں وہ شریک ہیں، نہ وہ مرنے والے سے پیدا ہوئے ہیں نہ مرنے والا ان سے پیدا ہوا ہے، نہ وہ مرنے والے کے ساتھ ماں باپ میں شریک ہے، لیکن وہ مرنے والے کے ساتھ دادا دادی میں یا نانا نانی میں شریک ہیں، چچا پھپھو خالہ ماموں وغیرہ، اور ان کی اولادیں، یہ سب حواشی میں آتے ہیں۔ تو یہ تین قسمیں ہیں جو نسب سے وارث ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت وراثت کی، اس میں جو نسب سے وارث ہوتے ہیں، میں نے بتایا اس میں اولاد ہوتی ہے اور ماں باپ ہوتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے اولاد کا اور ماں باپ کا حصہ بیان کیا جو نسب سے وارث ہوتے ہیں، اولاد اور ماں باپ۔ جو دوسری آیت ہے وراثت کی، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، قرآن کریم میں وراثت کے بارے میں تفصیلی آیات 3 ہیں۔ کون کون سی؟ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا۔ ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 11، دوسری اگلی آیت 112، آیت نمبر 12 وَلَكُمْ نِصْفُ، اسی سے اگلی آیت، اور تیسری اس سورت کی آخری آیت نمبر 176، 176۔ یہ 3 آیتیں ہیں قرآن کریم میں جن میں وراثت کے تفصیلی احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں اور اللہ نے حصہ دیا ہے۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے
یہ نسبی رشتہ داروں کے بارے میں جن کا اور میت کا خونی تعلق ہوتا ہے، نسبی تعلق ہوتا ہے. تو پہلی آیت میں اولاد کا ذکر ہے یا ماں باپ کا ذکر ہے. جو دوسری آیت ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، یہ جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 12، اس آیت کے شروع کے آدھے حصے میں بیویوں اور شوہروں کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ بیویوں کا اور شوہروں کا. یعنی وہ ورثاء جو نسب سے وارث نہیں بنتے، کس سے وارث بنتے ہیں؟ نکاح سے. نکاح بھی ایک تعلق ہے، بڑا قریبی تعلق ہے. بعض دفعہ نکاح اتنا قریبی تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ نسبی تعلق سے بھی زیادہ قریبی ہو جاتا ہے. میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، نسبی تعلق والے اس طرح ایک دوسرے کا لباس نہیں بنتے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اللہ نے اس انسان کے نسبی بھی رشتہ دار بنائے اور سسرالی رشتہ دار بھی بنائے. تو ایک رشتہ داری ہوتی ہے جو خون سے، رحم سے ہوتی ہے، اور ایک رشتہ داری، ایک تعلق ہوتا ہے جو سحر سے ہوتا ہے، نکاح سے. تو دوسری آیت کا پہلا جو آدھا حصہ ہے وہ میاں بیوی کے بارے میں، اور دوسری آیت کا جو دوسرا آدھا حصہ ہے وہ بہن بھائیوں کے بارے میں. اور بہن بھائی کب وارث ہوتے ہیں؟ جب مرنے والا کلالہ ہو. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، تو دوسری آیت کے دوسرے حصے میں بہن بھائیوں کی بات ہے. اور یہ جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 176، وہ بھی بہن بھائیوں کے بارے میں، وہ پوری آیت بہن بھائیوں کے بارے میں. اور بہن بھائی کس میں آتے ہیں؟ یہ جو خونی رشتہ دار ہیں نسبی، یہ ان کی تیسری قسم ہے، حواشی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولاد کا فروع کا ذکر کیا ہے، اصول کا ذکر کیا ہے، اور حواشی کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں میاں بیوی کے حصوں کا ذکر کیا ہے. موٹی تفصیل میں نے آپ کو بیان کر دی ہے. تو یہ جو دوسری آیت کا آخری حصہ ہے، اس میں بھی بہن بھائیوں کا ذکر ہے، لیکن اس میں معاشرک بہن بھائیوں کا ذکر ہے. اور وہ جو وراثت کی آخری آیات ہیں، آخری آیت ہے 176 نمبر آیت سورہ نساء کی، اس میں سگے اور باپ شریک بہن بھائیوں کا ذکر ہے. تو وہ جب آئے گا تو تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اولاد کی بات کر رہے ہیں. اچھا، یہاں جب اولاد کی بات یہاں ہو رہی ہے، میں ایک وضاحت اور کر دوں تمہیدی، پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ جو حصے ہوتے ہیں وراثت میں، یہ حصے 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ہم فرضی حصہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فرضی حصہ. اور ایک حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسبی حصہ. جو فرضی حصہ لے اسے ہم کہتے ہیں اصحاب الفرائض، جو فرضی حصہ لیں. اور جو اسبی حصہ لیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اسبہ. 2 مین حصے ہیں. ایک تیسرا حصہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں اولو الارحام کا حصہ. لیکن جو مین حصے ہیں وہ 2 ہیں، ایک فرضی حصہ اور ایک اسبی حصہ. فرضی حصہ کسے کہتے ہیں؟ فرضی حصہ وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا قرآن کریم میں، یا اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں، جس کو مقرر کر دیا، طے کر دی. کچھ حصے ہیں جو اللہ نے طے کر دیے ہیں. مثلا بیٹی ہے، اگر اکیلی ہے تو اس کو کل جائیداد کا آدھا حصہ دیا جائے. کل جائیداد کا آدھا حصہ یہ طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو مرنے والے کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. ابھی جو ماں کا حصہ چھٹا ہے، تو یہ چھٹا حصہ سدس جس کو عربی میں کہتے ہیں، یا 1/6، یہ طے شدہ ہے. کسی کا حصہ آدھا، کسی کا چوتھا، کسی کا چھٹا، کسی کا تیسرا، یہ طے شدہ حصے ہیں. جس کو یہ طے شدہ حصہ ملے تو اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ فرضی حصہ. فرضی، فا را ضاد یا، فرضی حصہ. یہ پیچھے ہے نا نصیبا مفروضہ، مقرر کردہ حصے. تو یہ فرضی حصے وہ ہیں جو طے شدہ ہیں. اچھا، کچھ ایسے حصے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ وارث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حصہ بتاتے نہیں ہیں، اس کا حصہ کتنا ہے. آدھا ہے، چوتھائی ہے، کہ چھٹا ہے، کہ تیسرا ہے، کہ 8واں ہے. حصہ طے نہیں کرتے. یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ وارث ہے، یہ وراثت میں حصہ دار ہوگا. یہ نہیں بتاتے کہ حصہ کتنا ہے.
جب حصہ طے نہیں ہوتا اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ عصبی حصہ. کیا کہتے ہیں؟ عصبی حصہ. عین صاد با یا عصبی حصہ. دو مین حصے ہیں یہ، ایک اصحاب الفرائض کا فرضی حصہ، ایک اسبا کا عصبی حصہ. تو فرضی حصہ اور عصبی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض اور اسبا یہ وہ ورثاء ہیں کہ جن کو اللہ نے وارث بنایا ہے. اسبا وہ ہیں جن کا اللہ نے حصہ مقرر نہیں کیا، حصہ طے نہیں کیا، وارث بنایا ہے. اور اصحاب الفرائض وہ ہیں جن کو اللہ نے وارث بھی بنایا ہے اور ان کا حصہ طے بھی کر دیا ہے. اور تیسری قسم ہے جن کو کہتے ہیں اولو الارحام. تیسری قسم کیا ہے ورثاء کی؟ اولو الارحام. اولو الارحام وہ ہیں جو ہوتے تو رشتہ دار ہیں لیکن نہ وہ اصحاب الفرائض میں ہے نہ وہ اسبا میں ہے. مثلا ماموں ہے، ماموں نہ اصحاب الفرائض میں آتا ہے میت کا ماموں، نہ وہ اسبا میں آتا ہے. نہ اللہ نے اس کا حصہ وارث بنا کر اس کا حصہ طے کیا ہے، نہ اللہ نے وارث بنا یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اسبا ہے، کہ وہ وارث ہے، اس کا حصہ مقرر نہ کیا ہو، لیکن ہے رشتہ دار، جیسے ماموں ہے، جیسے نانا ہے. یہ جو اولو الارحام ہے نا، یہ اصحاب الفرائض اور اسبا میں سے ایک وارث بھی ہو تو یہ وارث نہیں ہوتے اولو الارحام. تو زیادہ تر اولو الارحام کی باری بعد میں آتی ہے. بہت کم ہوتا ہے، شاذ و نادر، کہ کوئی فرضی حصہ لینے والا یا کوئی عصبی حصہ لینے والا موجود نہ ہو. اگر کوئی ایک بھی نہیں ہوگا تو یہ وارث ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث ہے، الخال وارث من لا وارث له. ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو. جس کا کوئی وارث نہ ہو تو ماموں وارث ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک بھی وارث آ گیا فرضی یا عصبی حصہ لینے والا تو ماموں وارث نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں، کوئی آدمی فوت ہوگا، اس آدمی کے فوت ہونے پر اگر ماں موجود ہے اور ماموں بھی موجود ہے تو ماں وارث ہوگی، ماموں وارث نہیں ہوگا. کیونکہ ماں جو ہے یہ فرضی حصہ لینے والی ہے. اگر ایک بھی فرضی حصہ لینے والا موجود ہوگا تو مرنے والے کا ماموں وارث نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں ماموں وارث کیسے ہوگا؟ ماموں اپنے باپ کا وارث ہوگا. اپنے باپ کا تو وہ ماموں نہیں ہوگا نا، اپنے باپ کا تو وہ بیٹا ہوگا، وہ اپنے باپ سے بطور بیٹا وارث ہوگا، لیکن وہ اپنے بھانجے سے ماموں وارث نہیں ہو سکتا اگر اس میت کا کوئی فرضی حصہ یا عصبی حصہ لینے والا موجود ہے. تو اولو الارحام تو وارث ہوتے ہیں جب کوئی فرضی حصہ لینے والا یا عصبی حصہ لینے والا موجود نہ ہو. بیٹا پانی لانا ذرا. تو جو مین حصے ہیں جو وارث ہیں ان دو حصے ہیں، ایک فرضی حصہ اور ایک عصبی حصہ. تو فرضی حصہ میں آپ یاد رکھیں وہاں تو حصہ اللہ بیان کر دیں گے، اور عصبی حصہ وہ ہے جو اللہ وارث تو بیان کریں گے ان کو لیکن ان کا حصہ بیان نہیں کریں گے. جس کا حصہ اللہ بیان نہ کرے تو اس کو ہم اسبا کہتے ہیں. اس کا حصہ کیا ہوتا ہے پھر؟ سارا مال. یا تو وہ سارا مال لیتا ہے جس کا عصبی حصہ ہو، یا پھر وہ فرضی حصہ لینے والوں سے بچنے والا مال لیتا ہے. اگر اللہ نے کسی کو وارث کہا ہے کہ وہ وارث ہے، اس کا حصہ بیان نہیں کیا، اب اس کو کیسے دیں گے؟ بڑا اہم سوال ہے. اللہ یہ تو فرما دیں کہ وہ وارث ہے لیکن اللہ اس کا حصہ مقرر نہ کریں. تو دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ پہلے جو فرضی حصہ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے فرضی حصے کی، پھر عصبی حصے کی. پہلے فرضی حصہ لینے والوں کو ان کا فرضی حصہ جن کا اللہ نے حصہ مقرر بھی کر دیا، آدھا، تہائی، چھٹا، آٹھواں وغیرہ وغیرہ. پہلے فرضی حصہ لینے والوں کو فرضی حصہ دیں گے. جب وہ مکمل ہو جائیں گے، فرضی حصہ لینے والے ایک ہے یا زیادہ ہیں، اور ان سے کچھ مال بچ جائے گا، تب پھر عصبی حصہ لینے والا آئے گا. اگر بچے گا تو وہ وارث ہوگا، ورنہ عصبی حصہ لینے والا وارث ہی نہیں ہوگا. اگر وہ سارا مال ہی فرضی حصہ لینے والوں میں ختم ہو جائے تو پھر عصبی حصہ لینے والا وارث نہیں ہوگا. تو عصبی حصہ جس کا بھی ہوتا ہے، یا تو وہ فرضی حصہ لینے والوں سے بچنے والا حصہ لیتا ہے، اور یا پھر اگر فرضی حصہ لینے والا کوئی ہو ہی نہ، پھر وہ کئی دفعہ اسے زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، وہ سارا مال ہی پھر لے لیتا ہے. مثلا بیٹا ہے نا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ بیٹے کا عصبی حصہ ہوتا ہے، بیٹا اسبا ہوتا ہے. اب بیٹا اسبا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے اصحاب فرضی حصہ لینے والوں کو حصہ ملے گا، بیٹے کو بعد میں ملے گا.
پہلے ہم فرضی حصہ لینے والوں کو ان کے حصے دے دیں گے، کوئی بچے گا تو بیٹے کو دیں گے، اور اگر کوئی فرضی حصہ لینے والا ہوا ہی نہ تو پھر سارا مال ہی بیٹے کو مل جائے گا۔ یہ اسبا جو ہے نا، ان کو کئی دفعہ فائدہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ انہیں نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو فرضی حصہ لینے والے ہیں یہ عورتیں ہیں زیادہ۔ فرضی حصہ لینے والے کون ہیں؟ عورتیں۔ اور قرآن پاک میں زیادہ حصے فرضی بیان ہوئے ہیں، قرآن کریم میں زیادہ حصے فرضی بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں بعض عصبی حصے بھی بیان ہوئے ہیں، عصبی حصے زیادہ حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ میں، دیگر حدیثوں میں۔ فرضی حصہ لینے والی زیادہ عورتیں ہیں اور عصبی حصہ لینے والے زیادہ مرد ہیں۔ میں نے ساری تفصیل آپ کو اس لیے بیان کی ہے، اب ہم جو پڑھیں گے اس کے اندر اس تفصیل کا عمل دخل ہوگا، یہ تفصیل آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ بھی زیادہ آئے گی۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں وراثت میں عورتوں کا حصہ کم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اسلام میں عورتوں کو فرضی حصہ دیا گیا ہے، اور جو فرضی حصہ ہے زیادہ تر عورتیں بھی بعض دفعہ اسبہ بن جاتی ہیں، بعض دفعہ، اور بعض دفعہ مرد بھی فرضی حصہ لے لیتے ہیں، لیکن یہ کم ہے۔ عورتوں میں اسبہ بننا کم ہے، مردوں میں فرضی حصہ لینا کم ہے۔ عورتوں میں اصل ہے فرضی حصہ لینا، اور مردوں میں اصل کیا ہے؟ اسبی حصہ لینا۔ اور جو اسبی حصہ لینے والے ہیں وہ کئی دفعہ کافی کم حصہ ان کو ملتا ہے بچنے والا، اور کبھی وہ فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں اگر فرضی حصہ لینے والے نہ ہوں تو، ورنہ فرضی حصہ لینے والے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو فرضی حصہ لینے والوں کا حصہ طے ہوتا ہے۔ اب اس کی روشنی میں ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وصیت کرتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اولاد کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ سب سے قریبی جو ورثہ ہیں وہ اولاد ہے، سب سے اہم، سب سے زیادہ حصہ لینے والے وہ اولاد ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے اولاد کی بات کی ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مذکر کے لیے، مثل، حظ کہتے ہیں حصے کو، الانثیین یہ تثنیہ ہے انثیٰ کا، انثیٰ کہتے ہیں مؤنث کو، لڑکی کو، اور انثیین دو لڑکیاں۔ کیا مطلب ہوا کہ ایک لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر، ایک لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے حصے کے مثل۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ لڑکے کو ایک لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ملے گا، اور ایک لڑکی کو ایک لڑکے کے مقابلے میں آدھا ملے گا۔ دو لڑکیاں اور ایک لڑکا برابر ہوں گے، یعنی اگر کوئی آدمی فوت ہو، اس کی اولاد میں ایک لڑکا ہے اور دو لڑکیاں ہیں، تو ایک لڑکے اور دو لڑکیوں کو برابر ملنا چاہیے۔ کیسے برابر ملے گا؟ کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، اس کے پاس آپ سمجھے 10 لاکھ جائیداد ہے، تو ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں، تو ایک بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر ملنا چاہیے۔ تو 10 لاکھ میں سے کیسے ملے گا؟ 5 لاکھ لڑکے کو، ایک لڑکے کو، اور دو بیٹیوں کو مل کر 5 لاکھ، دو لڑکیوں کا اور ایک لڑکے کا برابر ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد کا حصہ بیان کیا۔ یہ جو ہے نا کہ مذکر کو دو عورتوں کے حصے کے برابر، یہ اولاد میں ہے، کیونکہ پیچھے اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کوئی وراثت کا عام اصول نہیں ہے کہ وراثت میں ہر جگہ یہ اصول چلے گا کہ ہر جگہ مرد عورت سے حصہ زیادہ لے گا۔ یہ عام اصول نہیں ہے۔ جہاں اللہ یہ اصول بیان کریں وہاں یہ اصول ہے۔ یہ اصول اللہ نے اولاد میں بیان کیے۔ اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے تو اولاد میں یہ اصول چلے گا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورتوں، اللہ کا نام نہیں لیتے، اسلام کا نام نہیں لیتے۔ دیکھو یہ مولوی جو حصے بیان کرتے ہیں عورتوں کے حصے کم ہیں، اسلام میں حصہ کم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں
کہ آپ سب کو پتہ ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین سے بڑھ کر جاننے والا اور حکمت والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے سارے احکامات، قرآن سارا کا سارا سچا کلام ہے، عادلانہ کلام ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کے کلمات مکمل ہو گئے سچائی کے ساتھ بھی اور عدل کے ساتھ بھی۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حکم، ایک ایک کلمہ وہ سچائی پر بھی مبنی ہے، سچا بھی ہے، حقیقت بھی ہے اور عدل بھی ہے۔ کوئی اس میں ظلم نہیں ہے، کوئی اس میں زیادتی نہیں ہے، کوئی اس میں بے انصافی نہیں ہے۔ اور اللہ کے سارے فیصلے علم اور حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کر اوروں کے فیصلوں کو لینا چاہیے؟ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا جاہلیت کے حکم کو یہ تلاش کرتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر فیصلہ اور حکم کس کا بہتر ہو سکتا ہے یقین کرنے والی قوم کے لیے۔ پہلے تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن کریم میں یا حدیث مبارکہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے سارے احکامات یہ علم اور حکمت پر مبنی ہیں، اور ان میں نہ کوئی جھوٹ ہے، اللہ معاف کرے، اور ان میں نہ کوئی بے انصافی ہے۔ اذان کے بعد تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر، یعنی دو لڑکیوں کا اور ایک لڑکے کا برابر ہوگا۔ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو تو ایک لڑکی کا ایک لڑکے سے آدھا ہوگا اولاد میں۔ میں نے کہا کہ اگر 10 لاکھ ہے، کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، اس کے ورثہ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، تو بیٹا 5 لاکھ لے گا اور بیٹیاں 5 لاکھ لیں گی۔ ہر بیٹی کا کتنا ہوگا؟ 2.5 لاکھ۔ تو دیکھیے ایک بیٹی کا ایک بیٹے سے آدھا ہے۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں عورتوں کو حصہ کم دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے احکامات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ بلائنڈ فیتھ ہے، ہمارا یہ ایمان بالغیب ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے کہ اللہ کے سارے فیصلے سچے بھی ہیں اور عدل پہ مبنی بھی ہیں۔ ممکن ہے ہمیں سمجھ نہ آئی ہو، ممکن ہے کہ ہم سمجھتے ہوں کہ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے، تو وہ ہمارا ناقص فہم ہو، ہماری وہ ناقص رائے ہو۔ ہم تو ناقص ہو سکتے ہیں، ہماری عقل و فہم، سوچ، رائے بھی ناقص ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا، کوئی بے انصافی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ فیصلہ یہ اس طرح ہونا چاہیے، یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر اعتراض ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم اللہ رب العالمین کو ظالم اور بے انصاف کہہ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ تصور کرنا بھی کفر ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اگر کتاب و سنت کا کوئی حکم ثابت ہو جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ سمجھ نہ آئے، ہمارے ناقص علم کی وجہ سے، ہمارے ناقص ہونے کی وجہ سے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سمجھ نہ آئے تو سمجھنے کی کوشش کیسے کریں؟ جن کو پتہ ہے ان سے پوچھ کر، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے تو ہمیں اہل علم سے پوچھنا چاہیے، اور اس کی حکمت ہمارے سامنے آ جائے گی تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ میں بھی حکمت بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ہمیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے ہم سوال کر سکتے ہیں، سوال کا انکار نہیں ہے۔ اسلام سوال کرنے سے، غور و فکر کرنے سے نہیں روکتا۔ یعنی انسان علم سیکھنے کے لیے سوال کرے، سمجھنے کے لیے سوال کرے، وہ تو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ایک انسان سمجھنے کے لیے سوال نہ کرے، وہ اعتراض کرتے ہوئے سوال کرے، وہ اپنا ذہن بنا لے کہ یہ تو بے انصافی ہے، یہ تو ظلم ہے، اعتراض کرے۔ بعض سوالات اعتراض پر بھی مبنی ہوتے ہیں، اور اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے پہلے پارے کی تفسیر میں کہ کئی سوالات انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا یہود کے بارے میں، جب انہوں نے گائے کے بارے میں سوالات کیے بلا وجہ، تو مشکل ہوتی گئی نا۔ اور ہم نے پڑھا پہلے پارے میں، ہم تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال ہوئے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جو
کفر کو ایمان سے بدل دے تو یہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ نے سوال کے ساتھ ایمان اور کفر کی بات کی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کئی دفعہ سوالات انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ کون سے سوالات؟ جو سوالات سیکھنے کے لیے نہ ہوں، جو سوالات اعتراض پر مبنی ہوں۔ کئی سوالات سوال نہیں ہوتے، سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو پتہ لگا ہمیں جب بھی کوئی چیز سمجھنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ تصور کرنا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ، ہم ناقص ہیں، ہماری عقل ناقص ہے۔ اللہ کامل ہے اور اللہ کا علم، حکمت، اللہ کے فیصلے کامل ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات جو اللہ کے احکامات ہی ہوتے ہیں، ان میں سے ہمیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ خود نہ سمجھ آئے تو ہمیں علماء سے، اہل علم سے سوال کرنا چاہیے، اعتراض کرتے ہوئے نہیں، حکمت سمجھنے کے لیے۔ حکمت سمجھنے کے لیے سوال کریں گے تو جواب ملے گا تو فائدہ ہوگا۔ اگر اعتراض کرتے ہوئے سوال کریں گے پھر اعتراض وہ انسان کو، پھر ایسا سوال انسان کو، سوال برائے سوال اور سوال در سوال، وہ پھر انسان کو جو ہے غلط طرف لے جاتا ہے۔ تو سوال ہے کہ یہاں اللہ نے اولاد کے معاملے میں لڑکے کو لڑکی سے ڈبل دیا ہے، لڑکی کو گویا کہ لڑکے سے آدھا دیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ لڑکی کو لڑکے سے آدھا ملنا یہ وراثت کا ایک عمومی حکم نہیں ہے، یہ اولاد کے بارے میں ہے۔ بعض اور جگہ پر بھی ہے، میاں بیوی میں بھی آ جاتا ہے۔ وراثت میں ہر جگہ نہیں ہے، بعض جگہوں پر لڑکوں کا حصہ زیادہ ہے، لڑکیوں کا کم ہے، بعض جگہوں پر ایسا نہیں ہے۔ یہ وراثت کا عام اصول نہیں ہے۔ جہاں بعض جگہوں پر لڑکوں کا زیادہ ہے، لڑکیوں کا کم ہے، بعض جگہوں پر لڑکا لڑکی کا برابر ہے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں وراثت میں۔ یہ دیکھیے، بلکہ بعض جگہوں پر لڑکیوں کا زیادہ ہے لڑکوں سے، عورتوں کا زیادہ مردوں سے، ایسی مثالیں بھی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یا تو یہ ہے نا وراثت میں ہر جگہ لڑکیوں کا کم ہو، تو پھر پوچھا جائے کہ ہر جگہ لڑکیوں کا کم کیوں ہے؟ نہیں، حالات کے مطابق کسی جگہ لڑکیوں کا کم ہے، کسی جگہ لڑکا لڑکی کا حصہ برابر ہے، اور کسی جگہ لڑکیوں کا حصہ زیادہ بھی ہے۔ اصل میں نے آپ کو کل بھی ذکر کیا تھا کہ وراثت پہ اصل چیز ہے قرابت، جو جتنا قریب ہے۔ یہ جو حصہ کم یا زیادہ کی بات ہوتی ہے نا، یہ حصہ کم یا زیادہ کی بات تب ہوتی ہے جب لڑکا لڑکی ایک ہی درجے میں ہو، میت سے ان کی رشتہ داری برابر ہو، پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس کا حصہ کم ہے، کس کا حصہ زیادہ ہے۔ اگر مرنے والے سے ان کی رشتہ داری ایک لیول کی نہیں ہے، پھر یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف پوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹے کا زیادہ ہے یا پوتی کا زیادہ ہے یا پوتی کا کم ہے تو کیوں ہے، یہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ میت کا بیٹا اور میت کی پوتی ان کا لیول ایک نہیں ہے۔ بیٹا اور پوتی ہو تو پوتی وارث ہی نہیں ہوتی، بیٹا وارث ہوتا ہے۔ یہاں پوتی کی بجائے پوتا آ جاتا، پوتا بھی وارث نہ ہوتا۔ میت کی بیٹی آ جائے، وہاں سے پوتا آ جائے، بیٹی آ جائے وہاں سے پوتا آ جائے، تو اب یہاں یہ ہم دیکھنا شروع کر دیں کہ کس کا حصہ کم ہے، کس کا حصہ زیادہ ہے۔ یہ دونوں کا لیول مرنے والے سے برابر نہیں ہے۔ یہ جو لیول دیکھتے ہیں نا کہ لڑکے کا زیادہ ہے یا لڑکی کا زیادہ ہے، یہ دیکھتے ہیں جب مرنے والے سے ان کی رشتہ داری برابر ہو، لیکن ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو۔ جیسے یہاں قرآن میں ہے کہ اگر اولاد کی بات ہو تو اولاد میں لڑکے کو لڑکی سے 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا، یعنی لڑکی کو گویا کہ اولاد میں بیٹی کو بیٹے سے آدھا ملے گا، اگر بیٹا بیٹی دونوں موجود ہوں تو یہاں واقعی اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا بیٹی میں دونوں موجود ہوں تو بیٹی کو آدھا دیا ہے، لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اگر یہ آگے ہم پڑھیں گے جا کر ماں باپ میں، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، دونوں ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے چھٹا چھٹا حصہ ہے اگر اولاد ہو تو۔ یہ اگلی لائن میں قرآن کی آیت ہے، یہاں آپ ذرا غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مرنے والے کی اولاد ہو، بیٹا ہے بالفرض مرنے والے کا،
اور مرنے والے کے ماں باپ دونوں موجود ہیں. ایک آدمی فوت ہوا، اس کا بیٹا بھی موجود تھا، اور جو فوت ہونے والا ہے اس کے ماں بھی تھی، باپ بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراحت کے ساتھ کہ اگر اولاد موجود ہو تو مرنے والے کے ماں باپ دونوں کا چھٹا حصہ ہوگا. ماں کا بھی چھٹا ہوگا، باپ کا بھی چھٹا ہوگا. اب مرنے والے کی ماں ہو یا مرنے والے کا باپ ہو، دونوں کا مرنے والے سے رشتہ تو برابر ہے نا. ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، بس ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. اب یہاں باپ کا بھی چھٹا حصہ ہے اور ماں کا بھی چھٹا حصہ ہے. اب یہاں باپ کو ڈبل نہیں ملا، ماں کو باپ سے آدھا نہیں ملا. تو یہ کہنا کہ وراثت میں بالعموم ہر جگہ ہی علی الاطلاق عورتوں کو کم دیا گیا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. بعض جگہوں پر عورتوں کو کم دیا گیا، آدھا دیا گیا ہے، جیسے بیٹا بیٹی میں. بعض جگہ پر مرد عورتوں کا برابر ہے. جیسے میں نے مثال دی، اگر مرنے والے کی اولاد ہو، قرآن کریم میں بھی نص موجود ہے کہ پھر باپ کا بھی چھٹا ہے، ماں کا بھی چھٹا ہے، دونوں کا برابر ہے. بعض ایسی مثالیں بھی ہیں وراثت میں کہ جن میں مرد عورت کا مرنے والے سے رشتہ برابر ہے، لیکن عورت زیادہ لے لیتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی فوت ہو اور اس کے ورثاء میں نانا اور نانی موجود ہو. کون موجود ہوں؟ نانا اور نانی. تمام علماء کا اتفاق ہے بالاجماع، نانی وارث ہوگی، نانا وارث ہی نہیں ہوگا. کون وارث ہے؟ نانا اور نانی. اب نانا مرد ہے، رشتہ ایک ہی ہے مرنے والے سے. نانا مرد ہے اور نانی عورت ہے، رشتہ برابر ہے. یعنی ایک مرنے والے کی ماں کا باپ ہے، ایک مرنے والے کی ماں کی ماں ہے. تو مرنے والے کی ماں وارث ہے، مرنے والے کی ماں کا باپ وارث نہیں ہے. اب عورت وہ وارث ہو رہی ہے، مرد وارث ہی نہیں ہو رہا، عورت کا حصہ بڑھ گیا. تو یہ کہنا کہ وراثت میں علی الاطلاق ہر جگہ عورتوں کو کم حصہ یا آدھا حصہ دیا گیا، یہ بات خلاف واقع ہے. پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے. کبھی عورتوں کا زیادہ ہے، کبھی مردوں کا زیادہ ہے، کبھی دونوں کا برابر ہے. جہاں کم ہے وہاں اس کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ اصل میں ذکر کر چکا ہوں کل کہ دور جاہلیت میں عورتوں کو حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا، اور بچوں کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، عورتوں کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے. جو لڑنے کے قابل ہوگا، جو قبیلے کے دفاع کا قابل ہوگا، وہ قبیلے کی دفاع اور لڑائی جھگڑا بہت ہوتا تھا، تو اس کی بڑی اہمیت تھی کون لڑ سکتا ہے. عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے. جب اسلام نے عورتوں کے حصے مقرر کیے کہ بیٹی ہے تو آدھا حصہ، بیوی ہے تو چوتھا حصہ یا آٹھواں حصہ، ماں کا چھٹا حصہ، تو ایک دفعہ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم بیٹی کو، جو عورت ہے، جو لڑکی ہے، جو لڑتی بھی نہیں ہے، جو قبیلے کا دفاع بھی نہیں کر سکتے، ساری جائیداد کا آدھا حصہ دے دیں. یعنی ان کے ہاں تو جاہلیت میں اسلام سے پہلے حصہ تھا ہی نہیں. آدھا حصہ یعنی اگر کل جائیداد کروڑوں میں ہے، آدھا حصہ تو کل جائیداد کا آدھا حصہ ہے نا. یعنی کل جائیداد کا آدھا حصہ اگر بیٹی اکیلی ہو وہ لے جائے گی، باقی 10 ورثاء ہیں، باقی آدھا 10 ورثاء میں تقسیم ہوگا. تو صحابہ کرام کو بڑی حیرانگی ہوئی. کئی جگہ پر عورتوں کو چھٹا حصہ دیا گیا. چھٹا حصہ تھوڑا نہیں ہوتا، بہت زیادہ ہوتا ہے. کئی جگہ پر چوتھا حصہ دیا گیا، کئی جگہ 8واں حصہ دیا گیا. تو وہ جو حصہ نہیں ملتا تھا اس کے مقابلے میں حصہ مل جانا، تو یہ بہت بڑا احسان ہے اسلام کا عورتوں کے ساتھ. دیکھیں اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو ہے جاہلیت میں کیا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اسلام نے صرف ان کو یہ نہیں کہا کہ قتل نہ کرو، زندہ دفن نہ کرو. اسلام نے صرف ان کو جو ہے وہ ظلم سے نہیں بچایا، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ ان سے اچھا سلوک بھی کرو. تو اگر عورتوں کو حصہ دیا جائے، جاہلیت میں ملتا ہی نہیں تھا، تو حصہ ملنا کتنی بڑی بات ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ مرد کے اوپر اسلام کی اگر بات کریں تو اسلام میں مرد کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کفالت کی. اسلام میں کہیں بھی اللہ نے عورت پہ ذمہ داری نہیں ڈالی. مرد نے صرف لینا، عورت نے لینا ہی لینا ہے. عورت نے خرچ کہیں نہیں کرنا، کہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار مرد ہے. دیکھیں اگر ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کے ورثاء میں ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، کل جائیداد 10 لاکھ ہے. بیٹا لے گا 7 لاکھ، 7.25 لاکھ، ٹھیک ہے جی. اور بیٹی جو ہے نا 1/3 لے گی، بیٹا 2/3 لے گا. 6,66,000 کے قریب بیٹا لے گا، 3,33,000 کے قریب بیٹی لے گی.
اگر بیٹا بیٹی شادی شدہ نہ ہوں، بعد میں بیٹا شادی کرے، اسلام کے نقطہ نظر سے ہمارے رواج کو چھوڑ دیجئے، جہیز اور یہ چیزیں، بیٹا شادی کرے، بیٹا اگر وہ باپ سے وراثت میں سے 7.25 لاکھ وہ لے لے، بیٹی جو ہے نا وہ 3.25 لاکھ لے لے، بیٹا شادی کرے، بیٹے کو شادی پر خرچ کرنا ہے، اپنی شادی پر، بیوی کو حق مہر بھی دینا ہے، ٹھیک ہے، بعد میں بچے ہوں گے، بچوں کو بھی خرچ کرنا ہے۔ اگر وہ لڑکی کی شادی ہو، لڑکی کی شادی پہ لڑکی کا کوئی خرچ نہیں ہوگا، لڑکی کی شادی پر کون خرچ کرے گا؟ لڑکا، وہی بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کی شادی پر خرچ کرے گا، لڑکی کو اس کے شوہر کی طرف سے حق مہر بھی ملے گا، لڑکی کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لڑکی کے نہ شادی پہ خرچ آئے گا، بیٹا اپنی شادی بھی کرے گا، حق مہر بھی دے گا، پھر بعد میں بیوی کا خرچہ بھی اٹھائے گا، لڑکی کو حق مہر ملے گا اپنے شوہر سے، اس کی شادی بھی لڑکی اپنے پیسوں سے نہیں کرے گی، اس کا بھائی کرے گا، اور بعد میں ساری ذمہ داری لڑکی نہیں اٹھائے گی، اس کا شوہر اٹھائے گا۔ لڑکی کا مال کم نہیں ہوا، زیادہ ہو گیا، اور آگے بھی خرچ نہیں ہو رہا، لڑکے کا مال کم بھی ہو گیا، حق مہر بھی دے رہا ہے، آگے خرچ بھی ہوتا جا رہا ہے تو یہ لڑکی فائدے میں رہتی ہے اسلام میں، تو اسلام میں جہاں کم حصہ بھی ملا عورت کو، وہ ناانصافی نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑا احسان ہے اسلام کا، جاہلیت کے بالمقابل وہاں ملتا ہی کچھ نہیں تھا، یہاں اللہ نے وہ ذمہ دار نہیں ہے، اللہ نے پھر بھی ان کو حصہ دار بنایا۔ باقی انشاءاللہ کل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ اسلام